العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران کی 148 آیات کی تفسیر ہو چکی ہے۔ آج انشاءاللہ 149ویں آیت 149 آیت کی تفسیر شروع کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا، اے ایمان والو اگر تم ان لوگوں کی اطاعت کرو گے جنہوں نے کفر کیا یا جو کافر ہیں، یردوکم علی اعقابکم، تو وہ تمہیں تمہاری ایڑیوں کے بل تمہیں پھیر دیں گے، فتنقلبوا خاسرین، تو پھر تم خسارہ اٹھانے والے بن کر لوٹو گے۔ تو اس میں تو ایک تو عام حکم ہے کہ کسی بھی کافر پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے کہ اس کے اکثر مشورے مسلمانوں کو اسلام سے ہٹانے کے لیے، اسلام سے دور کرنے کے لیے ہوں گے، اور اگر پھر ہم ان کی اطاعت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کا اعلان فرمایا فتنقلبوا خاسرین، تو تم پھر خسارہ اٹھانے والے بن کر لوٹو گے، یعنی ضرور خسارہ اٹھانا پڑے گا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ چونکہ قرآن قیامت تک کے لیے ہے، اس سے یہ معلوم ہوا کہ اکثر کفار ایسے ہی ہوں گے جو مسلمان کا کبھی بھلا نہیں چاہتے، وہ ان کے انجام کی برائی ہی محبوب رکھتے ہیں۔ اور خاص اس کا نزول یہ ہے کہ جب غزوہ احد میں مسلمان اور کفار وہاں پر جمع ہوئے، مشرکین سے مقابلہ ہونا تھا، اس وقت منافقین نے یہ مشورہ دیا کہ تم ان سے مقابلہ نہ کرو، اگر مقابلہ کرو گے تو یہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ بعضوں کو جانے سے ہی منع کیا کہ اس مقام پہ نہ جاؤ، وہ کثیر تعداد میں ہیں، ہو سکتا ہے تم قتل کر دے جاؤ، اس لیے بہتر ہے کہ پیچھے رہ جاؤ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے پھر مسلمانوں کو سمجھا دیا کہ اگر تم نے ان کی بات مانی تو ان کا کام تو یہ ہے کہ تمہیں ایڑیوں کے بل یہ واپس کریں گے، تمہیں واپس پلٹا لیں گے، اور اگر تم نے ان کی بات مان لی تو خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ بل اللہ مولاکم، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا مولا ہے۔ مولا کہتے ہیں مددگار کو، مونس کو، غم گسار کو، وہو خیر الناصرین، اور وہ مدد کرنے والوں میں سے سب سے بہتر ہے۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات سمجھا دی کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں ثابت قدم رہے اور کفار کا کہنا نہ مانا تو پھر تمہیں اس کی فکر کی ضرورت نہیں کہ تمہاری تعداد کم ہے، کمزوری تمہارے ساتھ ہے، یا ان کی تعداد زیادہ ہے، وہ زیادہ مضبوط ہیں۔ بل اللہ مولاکم، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا اس وقت مددگار ہوگا، وہو خیر الناصرین، اور یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مدد کرنے والوں سے بہتر مدد کرنے والا ہے۔ لہٰذا پھر اللہ کی خاص تائید تمہارے ساتھ ہوگی اور تمہیں کوئی نقصان نہیں ہو سکتا۔ اور وقتی اگر نقصان ہوتا بھی ہے، جیسے مسلمان جنگ میں شکست بھی کھاتے ہیں، غزوہ احد میں بھی ایسا ہوا کہ مسلمانوں کو بظاہر شکست ہوئی، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تائید کی نفی نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بسا اوقات اگر مسلمانوں کو شکست بھی ہوگی تب بھی اللہ تعالیٰ کفار کے قلوب میں یا تو رعب پیدا کر دیتا ہے، یا اس کے بعد پھر ایسے حالات مرتب ہوتے ہیں کہ وہی شکست بظاہر جو ایک شکست تھی وہ فتح کی شکل میں بدل جاتی ہے اور کفار کو ہزیمت اٹھانی پڑتی ہے، جیسے کہ اس کے بہت ساری مثالیں ہمارے درمیان موجود ہیں۔ آگے ارشاد ہوتا ہے سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ینزل بہ سلطانا، ان قریب ہم ان کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے جنہوں نے کفر اختیار کیا، اس سبب سے کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس چیز کو شریک ٹھہرایا کہ جس کے اوپر یا جس کے لیے کوئی دلیل، کوئی برہان وغیرہ نازل نہیں فرمائی تھی۔ یعنی یہ اصل میں جب کفار نے غزوہ احد میں شکست کھائی اور مسلمان ان کے مال غنیمت لوٹنے لگے، ان پہ حملہ آور ہوئے، اور یہ پورا واقعہ آپ کو بتایا تھا کہ درے پر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 50 تیر انداز مقرر فرمائے تھے اور ان کو منع کیا تھا کہ تم وہاں سے جگہ چھوڑ کر نہیں آؤ گے۔ ان میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ 10 صحابہ کے ساتھ تقریباً وہاں پہ رہے، باقی تمام کے تمام مال غنیمت لوٹنے کے لیے نیچے آ گئے۔ کفار اس میں بھاگے، جب مسلمان مال غنیمت لوٹنے لگے تو پیچھے سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اس درہ پر حملہ کیا، اور چونکہ کم صحابہ تھے اس لیے ان کو شہید کر کے پچھلی طرف سے حملہ آور ہوئے، اور ایسے میں مسلمانوں میں پھر انتشار پھیل گیا، بھگدڑ مچ گئی، اور پھر شیطان کی طرف سے یہ افواہ اڑا دی گئی کہ معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا گیا ہے۔ تو اس سے مسلمانوں کے حوصلے اور پست ہو گئے اور انتشار و افتراق پھیل گیا اور کفار کو بظاہر فتح حاصل ہوئی۔
جب یہ قافلہ واپس جا رہا تھا یعنی کفار کا، تو پھر ابو سفیان سے بعض لوگوں نے مشاورت کی اور کہا کہ یہ غلط ہو گیا کہ ہم مسلمانوں کو چھوڑ کر آ گئے، اگر ہم ان پر حملہ کرتے تو اس وقت وہ ویسی افراتفری کا شکار تھے، تو یہ ہو سکتا تھا کہ ہم انہیں مکمل طور پہ مٹا دیتے۔ اس وقت پھر یہ مشاورت ہوئی کہ چلو دوبارہ واپس چلنا چاہیے اور مسلمانوں پر حملہ کر کے انہیں ختم کر دینا چاہیے۔ اس وقت پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان کے قلوب میں مسلمانوں کا رعب ڈال دیا۔ حالانکہ بظاہر وہ فتح یاب تھے، مسلمان بظاہر شکست کا شکار تھے، افراتفری کا شکار تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ تائید غیبی مسلمانوں کے ساتھ ہوئی اور اللہ نے ان کے دل میں خوف پیدا کیا، ایک رعب ڈال دیا اور وہ اپنے اس خیال سے باز آ گئے۔ اسی کا اللہ نے یہ ذکر فرمایا کہ عنقریب ہم ان کے دلوں میں جنہوں نے کفر کیا رعب ڈال دیں گے، اس سبب سے کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ایسی چیز کو شریک ٹھہرایا جس پر کوئی دلیل وغیرہ نہیں اتاری گئی، یعنی جس کی عبادت کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر جن کو پوجتے ہیں، کوئی اللہ کی طرف سے ایسی دلیل نازل نہیں ہوئی کہ ان کو معبود تصور کیا جائے یا ان کی عبادت کا اللہ نے حکم دیا ہو۔ کفاران قریش میں مختلف قسم کے ذہن تھے، جن میں سے اکثر کا ذہن یہ تھا کہ وہ بتوں کی عبادت اس لیے کرتے تھے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں محبوب اور مقبول بن جائیں۔ گویا کہ عبادت بت کو انہوں نے بارگاہ الہی میں مقبول ہونے کا وسیلہ بنایا۔ اب یہ وسیلہ جو انہوں نے اختیار کیا، اس پر کون سی دلیل تھی، کیا برہان تھی، کیا اللہ کی طرف سے کوئی حکم نازل ہوا، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ لہٰذا اس شرک کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے قلوب پر رعب ڈالا، ان کے قلوب میں خوف پیدا کیا، اور مسلمانوں کے ایمان اور اطاعت باری تعالیٰ کی برکت سے ان کو یہ فائدہ حاصل ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی غیب سے امداد کر کے کفار کے شر کو ان سے دور فرمایا۔ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، اور ان کفار کا ٹھکانہ آگ ہے، جہنم ہے، وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ، اور یہ ظلم کرنے والوں، زیادتی کرنے والوں کا کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں شرک کرے گا، شرک کا ارتکاب کرے گا، اس کا ٹھکانہ ضرور جہنم ہوگا، کیونکہ نص قطعی اس پر وارد ہوئی ہے۔ لہٰذا اس سے وہ بعض مسلمان بھی عبرت حاصل کریں کہ جو کفار کے بظاہر نیک اعمال کو دیکھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید جہنم میں نہیں جائیں گے، بلکہ ان کے نیک اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو داخل جنت فرما دے گا۔ تو یہ بارہا آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اب دخول جنت کا معیار نیک اعمال نہیں ہیں، بلکہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، اس کے بعد جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے اس کو حق اور سچ تسلیم کرنا، اس کی تصدیق کرنا۔ اس کے علاوہ جتنے ادیان باطلہ ہیں ان سے براءت اور بیزاریت کا اظہار کرنا یہ لازم ہوتا ہے۔ اگر یہ لوازمات موجود نہ ہوں تو کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ لہذا اللہ نے واضح طور پہ فرما دیا کہ مشرکین سب آگ میں جائیں گے۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا فرما دیا کہ جب تم انہیں اللہ تعالیٰ کی اجازت اس کے اذن سے قتل کر رہے تھے۔ یہ غزوہ احد کے ابتدائی اوقات کی تعبیر اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا تھا کہ کفار پر تمہیں غلبہ عطا کیا جائے گا، اگر تم قلیل بھی ہوگے تو کثیر کفار پر اللہ تعالیٰ تمہیں غلبہ عطا فرمائے گا، بشرطے کہ تم ثابت قدم رہے۔ تو یہ اللہ کا وعدہ تھا، اور یہ شروع میں ایسے ہی ہوا کہ مسلمان ثابت قدم تھے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کی تکمیل فرمائی اور مسلمان کفار پر غالب آئے۔ حتیٰ اذا فشلتم، یہاں تک کہ جب تم نے بزدلی کی، وتنازعتم فی الامر، اور تم نے معاملات میں جھگڑا کیا، وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون، اور تم نے نافرمانی کی اس چیز کو دیکھنے کے بعد جس کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے محبوب کر دیا تھا۔ یہ اشارہ اس طرف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ ضرور پورا فرمایا، تمہیں غلبہ عطا فرمایا، تمہاری قلیل تعداد کثیر پر غالب آ رہی تھی، لیکن پھر یہ تمہارا اپنا معاملہ تھا کہ تم نے بزدلی دکھائی، تم نے آپس میں جھگڑا کیا۔ بزدلی اس طریقے سے یہ یعنی سیکنڈ سٹیپ بزدلی کا آئے گا، پہلے گویا کہ جھگڑے کا ترتیب ذرا اس میں تبدیل ہے کہ پہلے جھگڑا ہوا، یعنی عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ساتھیوں کو منع کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم فرمایا ہے کہ اس پہاڑی سے ہم نہ ہٹیں، اگرچہ مسلمانوں کو بظاہر فتح حاصل ہو گئی ہے اور مال غنیمت لوٹا جا رہا ہے، تم وہاں پر نہ جاؤ۔ یہ جھگڑا ہوا، پھر ان میں سے بعض نے کہا کہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا مقصد یہی ہوگا کہ جب تک ہمیں فتح حاصل نہیں ہو جاتی
کفار نہیں بھاگ جاتے، اب کفار بھاگ گئے، فتح حاصل ہو گئی تو اب ہم یہاں پہ ٹھہرنا ضروری نہیں ہے، لہٰذا وہ نافرمانی کر کے بظاہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے چلے گئے۔ جب یہ دو مقام ہو گئے تو اب وہ پیچھے سے کفار کا حملہ ہوا، جب کفار کا حملہ ہوا تو مسلمانوں کے قلوب میں رعب پیدا ہو گیا، پہلے کفار کے قلوب میں تھا، اب مسلمانوں پر رعب طاری ہوا، ان میں انتشار افتراق پھیل گیا، تو بعض نے پھر بزدلی کا مظاہرہ کیا اور وہ بھاگے، اور بعد اس کے جو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہ چیز دکھا دی تھی جس کو تم محبوب رکھتے ہو، یا تو اس سے مراد وقتی فتح ہے یا اس سے مراد مال غنیمت ہے، کہ جب مال غنیمت دیکھ لیا، وقتی فتح کو دیکھی جو عارضی فتح تھی، تو تم پھر نافرمانی کی طرف مائل ہوئے اور پھر بزدلی بھی تم پر غالب آئی۔ منکم من یرید الدنیا، تم میں سے بعض وہ ہیں جو دنیا کا ارادہ رکھتے ہیں، ومنکم من یرید الآخرہ، اور تم میں سے بعض وہ ہیں جو آخرت کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے، بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو ایک نیک عمل کر رہے ہیں لیکن ان کا مطمع نظر دنیا ہوتی ہے، بعض ایسے ہوتے ہیں جو نیک اعمال کر رہے ہیں اور ان کے پیش نظر فقط آخرت ہوتی ہے۔ لہٰذا یہاں پر بھی معاملہ یہ تھا کہ بعض ایسے تھے کہ جو دنیا کی طرف مائل ہو گئے، یعنی مال غنیمت کی طرف چلے گئے، اور بعض ایسے تھے جن کا مطمع نظر فقط آخرت تھا۔ اس سے مراد وہ صحابہ ہیں کہ جو اس درے پر فائز رہے، ثابت قدم رہے، اور انہوں نے اطاعت رسول میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کی۔ ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، پھر اللہ تبارک و تعالی نے تم کو ان سے پھیر دیا تاکہ تمہاری آزمائش فرمائے۔ تم کو ان سے پھیر دیا کا مطلب یہ ہے کہ جو تمہارا غلبہ تھا، اللہ تعالیٰ نے اس غلبے کو پھیر دیا اور الٹ معاملہ کر دیا کہ پھر کافر تم پر غالب آ گئے، اور یہ کفار کا وقتی غلبہ، حالانکہ اللہ تعالیٰ امداد پر قادر ہے، کفار غالب ہوتے ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مال غنیمت لوٹنے کے باوجود کفار کو یقیناً مغلوب رکھنے پر قادر تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنی تائید کو پیچھے ہٹایا اور کفار کو بظاہر مسلمانوں پہ غلبہ عطا فرمایا، تو یہ دراصل مسلمانوں کی آزمائش کے لیے تھا کہ اب ان میں سے کون ثابت قدم رہتا ہے۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سے درگزر فرما دیا۔ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ مومنین پر بڑا فضل والا ہے۔ یہ جملہ بڑا قابل غور ہے، وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سے درگزر فرمایا، یعنی درے کو چھوڑنے کے معاملے میں جو بظاہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی تم سے سرزد ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قصور کو معاف فرما دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ صحابہ کرام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ تھا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بظاہر ایک حکم عدولی کی تھی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے درگزر فرما دیا، انہیں معاف کر دیا، قرآن میں ان کی معافی کا اعلان ہو گیا، تو اب بعد میں آنے والے کسی شخص کے لیے یہ بات بالکل زیبا نہیں، بالکل جائز نہیں کہ وہ ان صحابہ کرام پر طعن و تشنیع کرے، اور معاذ اللہ یہ بار بار اس انداز سے اس کو ذکر کرے کہ صحابہ کرام نے بزدلی دکھائی، وہ میدان جنگ سے بھاگ گئے، انہوں نے رسول اللہ کی نافرمانی کی۔ اس قسم کے انداز سے صحابہ کرام کے افعال و اعمال کو بیان کرنا سختی سے ممنوع قرار دیا گیا ہے، کیونکہ جو کچھ معاملہ ان کے ساتھ ہوا، جو کیفیات ان پر وارد ہوئی تھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بہتر جانتا ہے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان نفوس قدسیہ کے لیے درگزر اور عفو کا اعلان فرما دیا، تو گویا کہ اللہ ان سے راضی، وہ اللہ کے محبوب، اللہ کے مقرب بندے، تو ایسے مقرب بندوں پر، ایسے محبوب بندوں پر ذرا نازیبا کلمات کے ساتھ تنقید کرنا یہ قطعاً مناسب نہیں۔ تنقید تو اچھے الفاظ کے ساتھ بھی ان پر مناسب نہیں ہے، نازیبا الفاظ کے ساتھ بدرجہ اولا ممنوع ہوگی۔ لہذا صحابہ کرام کا جب بھی تذکرہ کیا جائے، اچھے اوصاف کے ساتھ، اچھے الفاظ کے ساتھ، اچھی خوبیاں ان کی یاد کی جائیں، قطعی طور پہ اس قسم کے معاملات پر توجہ نہیں کرنی چاہیے۔ اذ تصعدون، جب کہ تم منہ اٹھائے چلے جا رہے تھے، ولا تلوون علی احد، اور تم پیٹھ پھیر کر کسی کی طرف نہیں دیکھ رہے تھے، یعنی یہ وہ معاملہ تھا، یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب کفار نے حملہ کیا، پیچھے سے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حملہ کیا اور مسلمان وہاں بھگدڑ مچ گئی اور وہ پریشان ہو کر بھاگے، تو اس وقت کا بات اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ جس وقت تم منہ اٹھا کر بھاگ رہے تھے اور کسی جانب نہیں دیکھ رہے تھے، والرسول یدعوکم فی اخراکم، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ایک دوسری جماعت میں کھڑے ہوئے پکار رہے تھے، بلا رہے تھے۔ تو جب یہ مسلمان بھاگے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے مسلمانوں کو پکارا تھا، بلایا تھا، یہ اس کی تعبیر یا اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔
فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ، پس پہنچا تمہیں غم کے بدلے میں غم، غم کے بدلے میں غم پہنچا، یعنی جب مسلمانوں نے درے کو چھوڑ کر بظاہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور میں غم پیدا ہوا، آپ رنجیدہ ہوئے۔ اس غم کا بدلہ پھر یہ ملا کہ مسلمان سارے غم میں مبتلا ہوئے کہ کفار کا ان پر غلبہ ہو گیا۔ تو گویا کہ غم کا ایک بدلہ تھا کہ نبی کریم کا دل دکھایا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بظاہر حکم عدولی ہوئی تو پھر مسلمانوں کو بھی اس کا خمیازہ بھگتنا پڑا۔ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، تاکہ تم غمگین نہ ہو اس پر جو تم سے فوت ہو گیا اور نہ اس پر جو تم تک پہنچا۔ اس جملے کا تعلق اصل میں وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ سے ہے، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سے درگزر فرمایا۔ کیوں درگزر فرما دیا؟ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، تاکہ تم اس چیز پر غم زدہ نہ ہو جو تم سے فوت ہو گئی، جیسے مال غنیمت یا فتح، یہ تم سے فوت ہو گئی۔ یہ اللہ نے معافی کا اعلان اس لیے کیا تاکہ تمہارے دل میں جو اس فتح کے چھن جانے اور مال غنیمت کے چھل جانے کا ایک غم پیدا ہوا، یہ غم دور ہو جائے۔ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، اور تاکہ وہ چیز بھی تمہیں غمگین نہ کرے جو تم تک پہنچی، یعنی شکست اور بہت سی چیزوں کی محرومی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور کی رنجیدگی کی وجہ سے جو مسلمانوں کو غم پیدا ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس غم کو دور فرمانے کے لیے عام معافی کا اعلان فرما دیا۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے کاموں کو جانتا ہے۔ ثم انزل علیکم من بعد الغم امنة نعاسا یغشا طائفة منکم، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر نازل فرمایا اس غم کے بعد ایک ایسی نیند کو جو چین کی نیند تھی، اور اس چین کی نیند نے تم میں سے ایک گروہ کو ڈھانپ لیا۔ وَطَائِفَةٌ، اور ایک گروہ قد اہمتہم انفسہم، اسے اپنی ہی جان کی پڑی تھی، وہ اپنی جان کی فکر میں تھا۔ یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، اور وہ ناحق اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ایسا گمان کر رہے تھے جیسے زمانہ جاہلیت کا گمان۔ یہ دراصل معاملہ یہ ہوا کہ جب کفار وہاں سے بھاگے، واپس چلے گئے، تو مسلمانوں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نیند کا غلبہ پیدا فرمایا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میری تلوار کئی مرتبہ اس نیند کی غنودگی کی وجہ سے، بوجھ کی وجہ سے ہاتھ سے گری، اور پھر میں حالت نیند میں دوبارہ اس کو اٹھاتا تھا۔ تو یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام تھا کہ مسلمانوں کو بظاہر شکست ہوئی، کفار واپس چلے گئے، تو اب یہ خوف بظاہر تھا کہ ہو سکتا ہے وہ پلٹ کر آ جائیں اور مسلمانوں پہ اچانک دوبارہ حملہ کر دیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں پر ایک نیند اتار دی، اور وہ سو گئے، غنودگی کی حالت میں ہو گئے۔ تو جو کفار کے واپس آنے کا خوف تھا وہ ان سے زائل ہو گیا۔ دوسرا گروپ جو تھا وہ منافقین کا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اس نیند سے محروم کیا، اور یہ منافقین اسی خوف و ہراس میں، شدید خوف و ہراس میں سے تھے کہ شاید اب وہ کفار واپس پلٹ آئیں گے اور حملہ ہوگا اور ہم مارے جائیں گے، اور پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں غلط قسم کے گمان کرنا شروع ہو گئے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی ہمیں شکست عطا فرمائی، شاید اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے کفار کی مدد کی ہے۔ اس قسم کے جاہلانہ گمان وہ کرنا شروع ہو گئے۔ یقولون هل لنا من الامر من شیء، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کیا ہمارے لیے اس معاملے میں کوئی ہمارا اختیار بھی ہے، یعنی ہم تو ہر طریقے سے پھنس گئے کہ کسی نہ جا سکتے ہیں نہ رک سکتے ہیں، ہم تو ہر معاملے میں گھبرا گئے، پریشان ہو گئے ہیں۔ تو لہٰذا وہ اس قسم کے اعتراض والے جملے کہنا شروع ہو گئے۔ قل ان الامر کلہ للہ، آپ فرما دیجئے کہ بے شک تمام معاملہ، سارا اختیار تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، اور یہ اپنے قلوب میں چھپاتے ہیں اس چیز کو جو آپ کے لیے ظاہر نہیں کرتے، یعنی نفاق چھپایا ہوا ہے، اخلاص کی کمی کو چھپایا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پہ جو اعتراضات یا اللہ کے بارے میں بدگمانیاں ہیں وہ انہوں نے اپنے قلوب میں، یعنی منافقین نے چھپائی ہوئی ہیں، یا آپ پر ظاہر نہیں کر رہے ہیں۔ یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمیں اپنے معاملے میں کچھ اختیار ہوتا، ہمارا بس چلتا، تو ما قتلنا ہاہنا، تو ہم یہاں پر نہ مارے جاتے۔ تو یہ تمام وہ اعتراض کی باتیں، مسلمانوں کے اندر وسوسے پیدا کرنے کی کوششیں، مستربانہ کلمات کہنا جس سے وحشت پیدا ہو، یہ تمام وہ کام منافقین وہاں کر رہے تھے۔ قل، آپ فرما دیجئے، لو کنتم فی بیوتکم، کہ اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے، کیونکہ پیچھے یہ دعویٰ کیا کہ اگر ہم یہاں پر نہ آتے، ہمارا کوئی اختیار ہوتا، بس چلتا،
ہم اگر وہاں پہ رہ سکتے، جہاد کے سے منہ موڑنا ہمارے لیے جائز ہوتا، یعنی اگر یہ رک جاتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا ان کو سامنا کرنا پڑتا۔ تو ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر ہمیں اختیار ہوتا وہاں رک جانے کا تو ہم یہاں پر نہ آتے، اور پھر ہم اس طرح ہمارے بعض افراد نہ مارے جاتے اور اس طرح ہم موت سے محفوظ ہو جاتے۔ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ، آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے، لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمْ، تو ضرور تم اپنی قتل گاہوں کی طرف نکل پڑتے جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے قتل کرنا مقدر فرما دیا تھا، تمہارا مقتول ہونا مقدر فرما دیا تھا۔ یعنی یہ سمجھایا، اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ جب کسی کی موت کا وقت اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما دیا تو اگر وہ گھر میں بھی بیٹھا ہوگا تو وہاں سے نکل کر اپنے موت کے مقام پر آئے گا۔ تو اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہاں پر آ کر تم موت سے بچ سکتے تھے تو یہ تمہاری بھول ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک موت کا مقام مقرر کر دیا، موت کا وقت مقرر کر دیا، تو ضرور تم اپنے گھر سے نکل کر اس مقام تک آؤ گے اور اللہ تعالیٰ تمہیں موت عطا فرمائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کو اپنے الفاظ میں یوں بیان فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو مارنے کا ارادہ فرماتا ہے اور کسی مقام پہ اس کی موت مقدر فرما دی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس مقام پر اس شخص کے لیے کوئی کام پیدا کر دیتا ہے، پھر وہ خود اپنے گھر سے نکل کر اپنی موت کے مقام پر آتا ہے اور اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ کہنا کہ جی اگر میں یوں نہ کرتا تو یوں نہ ہوتا، یوں نہ کرتا تو بچ جاتا، یوں اس نے کیوں کیا کہ مر گیا، یہ سب بیکار باتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کے لیے موت کا وقت اور جس مقام پر موت کا معاملہ مقرر فرما دیا ہے وہ ضرور ہو کر رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔